اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سجدے میں سر رکھ کر قرآن کی یہ صورت پڑھو۔ دنیا کی جو قیمتی چیز مانگو گے، اولاد، بیٹا، بیٹی یا دولت، میں دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سجدے میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ سجدہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سجدے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ جو انسان دل کی سچائی کے ساتھ بار بار سجدے میں گرتے ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتے ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے رب کو پکارتے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد ضرور سنتے ہے۔ سجدہ عاجزی، محبت اور بندگی کا سب سے خوبصورت انداز ہے، جس میں انسان اپنی ساری طاقت اور غرور چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور جب بندہ سچے دل سے سجدے میں جا کر اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی حاجتیں اور اپنے دل کی خواہشیں بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال جان لیتے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے۔ جو لوگ زندگی کی مشکلوں میں گھرے ہوتے ہیں، بار بار ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں یا دل سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اگر وہ سجدے کو اپنا سہارا بنا لیں اور بار بار اللہ کے حضور جھکیں، تو دل کو سکون ملتا ہے، امید زندہ ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بندے کو اپنے قریب محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو ناظرین، سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی شخص کسی بڑی مشکل، پریشانی یا تنگی میں ہو، اسے چاہیے کہ سجدے کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ سجدے میں مانگی گئی دعا میں عاجزی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کو پکارنے کی سچی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے والی کی پیشانی کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے بدن کو کھائے گی، سوائے سجدوں کے نشان کے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہے، اللہ اس سجدے کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے، ایک گناہ مٹا دیتے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کثرت سے سجدے کیا کرو، یہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ سجدہ انتہائی فروتنی اور عاجزی کی دلیل ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ کے حضور اپنے فقر و احتیاج اور مسکنت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کا محل بنتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا کا بہترین محل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں جلد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا سجدے میں تم لوگ بکثرت دعا کیا کرو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے کہ سجدے میں مانگو۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی قرآن پاک کی اس بابرکت صورت کو پڑھ کر سجدے کی حالت میں اللہ پاک سے اولاد مانگیں گے، بیٹا یا بیٹی مانگیں اور دل سے اپنی حاجت اس کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نوازنے والے ہے۔ وہ رب ہے جو سننے والا ہے، دینے والا ہے اور دلوں کے حال جاننے والے ہے۔ جو لوگ اولاد کی نعمت کے لیے پریشان ہیں، جو بیٹے یا بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں یا جو کسی بھی کمی اور دکھ میں مبتلا ہیں، وہ عاجزی کے ساتھ سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی بیان کریں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ وہ جب چاہے جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی اخلاص اور یقین کے ساتھ کرنے ہیں، سجدے میں جا کر بار بار اپنے رب کو پکارنے اور اپنی ہر پریشانی اس کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے کہ بندہ اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو انسان سجدے میں گر کر اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی سننے والا ہے۔ اس لیے مکمل یقین، عاجزی اور امید کے ساتھ یہ عمل کریں اور اپنے رب سے مانگتے رہیں، کیونکہ وہی ہے جو حالی ہاتھوں کو بھر دیتے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتے۔ سجدہ ارحام، دکھ اور پریشانی کے علاج ہے۔ جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، جب آپ مشکلات میں گر جائیں، جب آپ بنور میں پھنس جائیں، جب آپ غمزدہ ہو جائیں، جب لوگ آپ کو بیجا تکلیف دینے لگیں، تو فوراً رب کے حضور سجدے میں گر جائیں، کثرت سے نماز، سجدے اور دعا کریں اور ہر بلائی کی بشارت پائیں، کیونکہ سجدہ ہر قسم کی پریشانی اور غم کا علاج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر پیش آنے والی مصیبت کا علاج اللہ کا ذکر، خصوصاً تسبیح و تعمید اور نماز ہے۔ ان کی برکت سے دل کو تسلی بھی ہوگی اور فکر و غم کے بادل بھی چھٹ جائیں گے۔
سجدہ وہ عظیم عمل ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ بندہ اپنے جسم کے سب سے معزز اور محترم حصے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، جس کے ساتھ دل کی عاجزی اور انکساری اور اللہ کے سامنے خشوع بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ مومن کو اپنی قربت عطا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو بیٹے سے نوازے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، تو آپ کو ایک خاص عمل کرنا ہوگا جو بہت ہی آسان مگر بہت ہی مؤثر ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں، چاہے عشاء کی نماز ہو یا مغرب کی نماز، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، یعنی سجدے کی حالت میں سر رکھیں اور دل سے قرآن کی یہ ببرکت سورت 11 بار پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کو آتا ہو، اور پڑھنے کے بعد بھی جب درمیان میں یہ سورت پڑھیں پھر آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھیں، یعنی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درمیان میں 11 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور یہ سورت دل کے سکون اور بندے کی حاجتیں پوری کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سورت کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی محبوب سورت ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے بندے کے اعمال میں بہت زیادہ یہ اثر ڈالتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بندوں کے اعمال کا حساب لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ کس بندے نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، اور اگر کسی بندے کے نامہ اعمال میں سورہ اخلاص لکھی ہوتی ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ سورت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور دعا قبول ہونے کے لیے خاص ہے۔ تو ناظرین، جب آپ سجدے میں سر رکھ کر یہ عمل کریں گے کسی بھی حاجت کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی وہ حاجت ضرور پوری کرے گا، آپ کی دل کی مراد ضرور پوری فرمائیں گے۔ سجدے میں سر رکھ کر دل سے اپنی حاجت مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی بیان کریں۔ مثلاً کہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ میں ببس ہوں، میں آپ کی مدد کی طلبگار ہوں۔ یہ عمل 11 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ ان دنوں کے اندر اللہ آپ کو خوشخبری دے گا، آپ کو خوشخبری ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی مراد پوری فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، سجدے میں سر جھکانے کے ساتھ دعا کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ وقت اللہ کے قریب ہونے اور دعا قبول ہونے کا بہترین لمحہ ہے۔ چاہے آپ کافی عرصے سے اولاد کے منتظر ہوں، بس اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائیں اور اس عمل کو دل سے کریں، اللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ میری دعا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد پوری فرمائے، خوشیاں عطا کرے اور آپ کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے۔ اولاد چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، دونوں سے اللہ پاک آپ کو نوازے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ببرکت عمل اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔